السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 112 کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولس کے نام سے، اس کو جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ مختلف کیمراز کے آگے کھڑی تھی، سیاہ رنگ کی بے حد دیدہ زیب قیمتی لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے سنہرے بال اس وقت کمر پر بکھرے تھے۔ لائٹ سا میک اپ کیے وہ اپنی خوبصورتی سے زیادہ اپنے کانفیڈنس سے دوسروں کو مات دے سکتی تھی۔ اس کے سامنے ہی سفید پینٹ شرٹ میں کھڑا مرد سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی نگاہیں بار بار اس مرد کی طرف اٹھتی تھی۔ نگاہ اٹھا کر اس مرد کو دیکھ لو تو نگاہ پھرنا مشکل تھا۔ کیمرے کی آنکھ بھی ہر تھوڑی دیر بعد اس مرد کی جھلک دکھا دیتی تھی۔ شاید وہ مرد اس لڑکی کا سب سے بڑا سپورٹر تھا، مگر کچھ ادھورا تھا۔ وہ لڑکی ہر بار اس مرد کو دیکھ کر بے رخی سے نگاہیں پھیر لیتی تھی۔ اس لڑکی کا یوں بار بار نگاہیں پھرنا اس مرد کی دھڑکنیں جامد کر دیتا تھا۔ اندر درد کے جھکڑ چل رہے تھے، مگر وہ بظاہر مسکراتے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اب تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں عائش مصطفیٰ ملک ہوں۔ وہ ان کیمروں کے آگے کھڑی اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ عائش ملک پر اعتماد تھی، پر اعتماد تھی۔ اسے آنکھوں والے مرد کا خوف حاوی نہ ہوا تھا۔ اگر حاوی بھی ہوا تو یہ خوف وہ چھپا گئی تھی۔ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد عائش ملک مسکراتے ہوئے وکٹری کا نشانہ بنائے اپنے دوستوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے فرینڈز اب جھمکٹا بنائے اس کے گرد کھڑے تھے۔ وہ بھیگا سا مسکراتے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک دوست وہ ویڈیو مختلف چینلز کو بھیج رہی تھی اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہی تھی۔ سردار صاحب کو اب پتہ چلے گا اس نے کیا کیا۔ خون کے آنسو روئے گا۔ کیا کہتی ہو تم اپنے بدبخت شوہر کو؟ اس کی ایک دوست غصے سے پوچھ رہی تھی۔ وہ مرد اس کی نیلی آنکھوں والی لڑکی کی قدر نہ کر سکا۔ ان سب کے نزدیک وہ مرد بدبخت ہی تھا۔ دور کھڑا شاہویر ملک بے چین سا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کسی کا تعلق جوڑ جانا شاہویر ملک جہنم سے متعارف ہونے لگتا تھا۔ تکلیف ہی تکلیف تھی۔ وہ لڑکی کسی کی بیوی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ سر ٹکائے گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سیاہ آنکھوں والا خود پرست ظالم مرد۔ آج تنفر سے لفظ چبا گئی تھی۔ ویسے تم لوگ اسے بغیرت بھی کہہ سکتی ہو۔ آئی ڈونٹ مائنڈ۔ وہ ہنسی تھی۔ شاہویر ملک بھی ہلکا سا ہنسا تھا۔ وہ ہنستی تو کائنات مسکرانے لگتی۔ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پرسنالٹی بڑی ہی باروب ہے اس بندے کی، ایسا لگتا آنکھوں سے بھسم کر ڈالے گی۔ اس کے ساتھ کھڑی اس کی دوست اپنی موبائل میں زاویار کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ سبرینا ملک سے انہوں نے یہ تصاویریں لی تھی۔ عائش ملک کی ویڈیو ریکارڈنگ میں ان تصاویر کا استعمال کرنا تھا۔ وہ تو ہے، عائش کے لبوں نے تائید کی۔ سیاہ آنکھوں کی سرخی یاد آئی تو عائش کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ مٹھیاں دبوچ گئی تھی۔ بدن میں جیسے انگارے دوڑ رہے تھے۔ وہ اب اسے بھسم کرنا چاہتی تھی۔ سیاہ آنکھوں والا مرد فقط 4 دن تک اس تک نہ پہنچ سکا تھا۔ عائش ملک اس کے قید میں واپس جانے کا ہر راستہ بارود سے اڑا چکی تھی۔ اس مرد کو اب تاعمر اس کے روگ میں چلنا پڑے گا۔ نیلی آنکھیں مسکراتے ہوئے کہتی تھیں، کیا ایسا ہی تھا؟ ایک پلاننگ عائش کی تھی۔ ایک پلان وقت ترتیب دیے بیٹھا تھا۔ ہر شخص اپنی جہنم ساتھ لیے گھومتا ہے۔ عائش ملک تو جہنم خرید چکی تھی۔ شاہویر ملک پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے دھیرے دھیرے چلتا اس کے مقابل لان کھڑا ہوا تھا۔ عائش کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہوئی نقوش بھنج گئے تھے۔ وہ پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر گردن جھکائے پاؤں میں پہنے شوز کی نوک سے زمین پر کچھ کریدنے لگا۔ اس مضبوط مرد کے لب کب کپا رہے تھے۔ سامنے کھڑی لڑکی کی بے اتنائی سہنا ایک عذاب تھا۔ وہ شراکت داری کے عذاب کے بعد یہ دوہرا عذاب سہ رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہر قدم پر کھڑا رہوں گا عائش۔ وہ نگاہیں اٹھائے مسکرایا تھا۔ وجود کی کپکپاہٹ پر قابو پا لیا۔ اب وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی کو آنکھوں میں نرم تاثر لیے دیکھ رہا تھا، جو وہ ہمیشہ سے کرتا آیا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھنا اور مسکرا جانا۔ اس لڑکی پر ذرا سی بھی سختی شاہویر ملک کی نے زندگی بھر نہ کی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت نہیں، جب ساتھ دینا چاہیے تھا تب کہاں تھے آپ؟ وہ انگارے چباتے پوچھ رہی تھی۔ میں سیاچین۔ اس سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتا عائش نے اس کے سینے پر پوری قوت سے دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے اسے دور دھکیلا تھا۔ وہ اسے ایک آنچ بھی دور نہ دھکیل سکی تھی۔ وہ یوں ہی اپنی جگہ پر جمے سے دیکھ رہا تھا، مگر نگاہوں کی گرمی اب مفقود تھی۔ میرے پاس کھڑے ہونے کا آپ حق بھی کھو چکے ہیں۔ جائیے میجر شاہویر ملک، اپنے فرائض نبھائیے۔
وہ پوری قوت سے چلائی، چار کنال کے سالشان بنگلے میں اس کی آواز در و دیوار سے ٹکراتے واپس پلٹی تھی۔ عائش کے تمام فرینڈز اپنی اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ وہ سب آنکھیں پھاڑے شاہویر اور عائش ملک کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے اپنے درمیان ہر تعلق سے بے نیاز تھے۔ دونوں کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوتی جا رہی تھی، نگاہوں میں حدت کی بجائے مردہ جذبے دوڑ رہے تھے۔ عاشق کہا تھا خود کو میرا، عاشق تھے نا آپ میرے۔ وہ اس کے قریب ہوئی، اس کے گریبان کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ شاہویر کی پوری کانسی آنکھوں کی سرخی گہری ہوتی گئی۔ کہا تھا مجھ سے نکاح کر لیں، نکاح کر کے جائیے گا، کیا کیا آپ نے؟ مجھ سے بغیر ملے بغیر بتائے سیاچن رخصت ہو گئے۔ اس کا گریبان بہت سختی سے دبوچ رہی تھی، اتنی سختی سے کہ شاہویر ملک کی سفید سرخ گردن پر نشان پڑ رہے تھے۔ شاہویر ملک کو غصہ آیا تھا، بے حد غصہ آیا تھا۔ مشکل تھا، بے حد مشکل تھا ضبط کرنا، مگر وہ کر رہا تھا۔ وہ شاہویر کے کالرز کو سختی سے جکڑے سے کے مزید قریب ہوئی تھی۔ سانسوں کی تپش شاہویر کے نگوش کو جھلسانے لگی۔ مجھ سے نکاح نہیں کیا؟ کیوں؟ وہ ہنسیانے چلائی تھی۔ وہ خاموش رہا، آنکھوں میں سرخی لیے سے دیکھتا رہا۔ عائش کی میل اور فیمیل فرینڈز پریشانی سے ایک دوسرے سے نگاہوں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ یہ سب اب زیادہ ہو رہا تھا۔ وہ ایک بھرپور مرد آرمی آفیسر کا گریبان دبوچے ہوئے تھی۔ وہ مرد تھا کہ ضبط کی تنا پہ نہ چھوڑ رہا تھا۔ وہ ضبط کر رہا ہے، یہ اس کے چہرے پر امڑتی سرخی سے واضح تھا، کیونکہ آپ کو ایک اچھا انسان بننا تھا، اپنی عظیم قربانی دے کر ثابت کرنا تھا کہ آپ کا دل بے رحم، بے حد نرم ہے۔ آپ اپنی ہونے والی بیوی کو بیوہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس کا گریبان دبوچے تلخی سے ہنسی تھی۔ دیکھو اس عظیم الشان عاشق کو۔ وہ اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے ہنس رہی تھی۔ شاہویر کا گریبان نہیں چھوڑا تھا، سلام تھا اس مرد کے ضبط کو۔ اس نے اپنا گریبان چھڑوایا تک نہ تھا۔ کوئی ان صاحب کو بتائے، عاشقی کوئی شرافت کا سرٹیفکیٹ نہیں، یہ سچائی کی آگ ہوتی ہے۔ عاشق اچھا نہیں، عاشق سچا ہوتا ہے۔ کوئی جوتا تھا جو وہ بھگو کر شاہویر کے منہ پر مار چکی تھی۔ وہ اس کی عاشقی کی محبت پر سوال اٹھا رہی تھی۔ عاشق وہ ہوتا ہے جس کی محبوبہ کی طرف اگر کوئی نظر اٹھا لے تو وہ نظر ہمیشہ کے لیے چھین لی جائے۔ عاشق کا ہمیشہ جنون دیکھا گیا ہے، شرافت کا دکھاوا نہیں۔ وہ اس کا گریبان چھوڑتے اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے اسے پیچھے کو دھکیل گئی تھی۔ وہ خود ہی پیچھے ہو گیا تھا، ضبط کی آخری حد۔ بڑھے آئے عاشق۔ وہ اسے خون اتری نگاہوں سے دیکھتے دروازے کی جانب بڑھی، مگر سے پہلے ہی وہ اسے بازو سے جکڑتے صوفے پر پٹک گیا تھا۔ وہ اونھے منہ صوفے پر جا گری تھی۔ اس وسیع عریض لیونگ ایریا میں سانپ سونگ گیا تھا، اتنی خاموشی تھی سوائے گرنے کی آواز بھی بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ عائش نے سیدھے ہوتے اسے گلابی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اپنی ایک ٹانگ صوفے پر رکھے جھکتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم چاہتی ہو میں شرافت دکھانا چھوڑ دوں تو لو چھوڑ دی شرافت۔ وہ اپنا سیاہ چمکتے شوز کا تلوا سفید رنگ کے قیمتی صوفے پر رگڑ رہا تھا۔ عائش گردن اٹھائے گلابی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ آپ مجھے چھونے کا حق کھو چکے ہیں۔ اپنی منگیتر کو بیوہ نہیں کرنا تھا، مگر کسی اور کو سونپ دینا آپ کو زیادہ آسان لگا، تو میں اس کے لیے کلیپنگ کرتی ہوں۔ آپ نے اپنی منگیتر، اپنی محبت دوسرے مرد کو دے دی۔ جلتے رہیں آپ ساری عمر اس آگ میں۔ وہ باقاعدہ داد دینے کے انداز میں تالیاں بجا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار شاہویر ملک کا دل کیا تھا اس لڑکی کی زبان کاٹتے۔ لیونگ ایریا میں عائش ملک کی تالیوں کی آواز کے ساتھ کوئی آواز باقی نہ رہی۔ وہ پھر سے ضبط کرتے پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ شاہویر ملک پر تنفر بھری نگاہ ڈالتے صوفے سے اٹھتے آگے بڑھی تھی کہ شاہویر ملک میز پر پڑا آواز اٹھائے پوری قوت سے زمین پر مار چکا تھا۔ کانچ کا آواز زمین پر کرچیوں کی صورت میں بکھر گیا تھا۔ عائش ملک کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ واز کے ٹکڑے عائش کے پیروں کے قریب آ کر بکھرے تھے۔ وہ جوتے پہنے نہ ہوتی یا کانچ اس کے پیروں میں کھپ جانا تھا۔ وہاں کھڑا ہر کوئی دم بخود رہ گیا تھا۔ شاہویر ملک سب کر سکتا تھا، یہ نہیں کر سکتا تھا۔ کانچ عائش ملک کو نہیں چبھا تھا، مگر پھر بھی درد کی ایک لہر تھی جو وجود سے ہوتے اس کے دل تک اتر گئی تھی۔ وہ زخمی نگاہوں سے سامنے کھڑے مرد کو دیکھ رہی تھی جو بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھوری کانسی آنکھوں میں اس کے لیے ہر لو دیتے جذبے کا فقدان تھا۔ نیلی آنکھیں شوقی ہونے لگی۔ اس دنیا میں یہی ایک مرد اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، مگر وہ یہ واز مار کر اس کا غرور توڑ چکا تھا۔ عائش کو ساری دنیا اپنے سامنے گھومتی محسوس ہوئی تھی۔
اسی لمحے بھوری کانسی آنکھیں جیسے سیاہ آنکھوں میں تبدیل ہونے لگیں۔ یہ سب تو وہ شفاق مغرور مرد کرتا تھا۔ عائش کو وہ زاویار جیسا ہی لگا تھا۔ شاہویر پینٹوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب آیا تھا۔ یہ چاہتی ہو مجھ سے یہ سب کروں میں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ ہمارے شوق کے عائش کے لبوں سے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ بے شک اسے واز لگا نہیں تھا، مگر مارنے کے لیے تو اس پر ہی توڑا گیا تھا۔ اگر تمہارے نزدیک یہی ایک عاشق کا مزاج ہوتا ہے تو میں یہ سب کرنے کو تیار ہوں۔ میں چیخ چیخ کر جنونی ہوتا تم سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ اس کی طرف بڑھتا رہا، وہ اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھاتی رہی۔ اسے شاہویر ملک سے خوف محسوس ہوا تھا۔ پوچھ لیتا ہوں، ہمت کیسے ہوئی تمہاری خود کو کسی دوسرے مرد کی ملکیت میں دینے کی؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اسے خون اتری نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے قدم پیچھے کی طرف لے رہی تھی۔ کیسے تمہاری زبان نے کسی اور مرد کے دسترس میں جانا قبول کر لیا؟ وہ نہ چیخا تھا نہ گرجا تھا، مگر اس کے لہجے کی ٹھنڈک عائش کے اندر تک اتر رہی تھی۔ آنکھوں کا سر تاثر کہتا تھا وہ اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ میں مجبور تھی، عائش کے لبوں نے ٹوٹ ٹوٹ کر کہا۔ محبوبہ، اگر مجبور ہو جائے تو عاشق کا فرض بنتا ہے کہ اس کی جان لے لینا۔ اس کی طرف بڑھتا مرد اب پوری قوت سے دہاڑا تھا۔ عائش ملک اس کی دہاڑ پر لرزا اٹھی تھی، چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ پیچھے کو بڑھتے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میری منگیتر تھی تم، میری ملکیت، بچپن سے تم میرے نام لکھی گئی تھی۔ تم نے میری جگہ کسی اور کو دی تھی؟ عائش کو اب اپنے گرد موت کا رقص دکھائی دینے لگا۔ مقابل وہ شاہویر ملک نہیں تھا جسے بچپن سے جانتی تھی۔ وہ پیچھے کو ہوتے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوتے دیوار پر دونوں ہاتھ رکھ گیا تھا۔ کیسے تم نے مجھ سے میرا حق چھین لیا؟ تمہیں چھونے کا، تمہیں دیکھنے کا حق تو صرف میرا تھا۔ کیسے تم میرے لیے غیر اور کسی دوسرے کے قریب ہو گئی؟ شاہویر نے اس کی آنکھوں میں اپنی بھوری کانسی آنکھیں گاڑی۔ عائش کے لفظ حلق میں اٹک گئے تھے۔ وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیسے تم میرے لیے غیر محرم کسی دوسرے کے لیے محرم ہو گئی؟ شاہویر کی آنکھوں سے دو آنسو نکلے، اس کی گھنی بیئرڈ میں جذب ہو گئے۔ عائش کی گلابی آنکھوں سے بھی آنسوں کا ریلا بہنے لگا تھا۔ وہاں کھڑے ہر فرد کی آنکھ بہنے لگی تھی۔ وہ لوگ گواہ تھے ان کے عشق کے۔ بے حد مشکل ہے اپنی محبت پر دستبرداری دینا، اپنی ملکیت کو کسی دوسرے کو سونپ دینا۔ دن رات کانٹوں پر سوتا ہوں، کیوں چاہتی ہو جو طوفان میرے اندر پلتا ہے اس کا حصہ تمہیں میں بنا دوں؟ وہ دھیرے سے پوچھ رہا تھا۔ عائش ملک خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں چاہتی ہو میں ہر وقت تمہارے سامنے روتا رہوں؟ 6 فٹ 4 انچ کا مرد یوں روتا تھوڑا اچھا لگے گا؟ وہ زکام زدہ سانس کھینچتے اپنی آستین سے آنکھیں مسلتے پیچھے ہوا تھا۔ عائش بھی نگاہیں چکائے اپنی آنکھیں ہتھیلی سے مسل رہی تھی۔ کوئی بتائے اس عورت کو عاشق جنونی ہونے لگے تو سب سے پہلے اپنی محبوبہ کی ہی جان لے لے۔ وہ عائش کے دوستوں کی طرف دیکھتے کہہ رہا تھا۔ عائش کے دوست روتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس عاشق کو اچھا ہی رہنے دو تو اچھا ہے۔ جس دن جنونی بن گیا تو سب سے پہلے محبوب کی ہی جان لے گا۔ وہ زکام زدہ سانس کھینچتے دہاڑا تھا۔ عائش ملک پھر سے لرزا اٹھی تھی۔ ہاں نہیں کیا تم سے، چھوڑ گیا تمہیں، مگر مجھے یقین تھا جب تک میں نہ مر جاؤں میری عائش کسی کی نہیں ہو سکتی۔ موت آ جائے یا پھر قیامت، میری عائش میری ہی رہے گی۔ وہ تنزیہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اپنے ہی بختوں میں چیلنج کر کے گیا۔ اپنی قسمت سے زیادہ مجھے اپنی عائش پر یقین تھا۔ وہ جان لے لے گی، جان دے دے گی، مگر اپنی طرف سے بڑھنے والے مرد کو کاٹ کر رکھ دے گی۔ اس کے لہجے میں قلق حزن ملال تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سارا الزام اسے پر دھر چکا تھا۔ وہ بہت چھوٹی محبت ثابت ہوئی عائش ملک تمہاری۔ وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے جو تم نے مجھ سے کیے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہنے لگا۔ عائش کو لگا جیسے اس کے دل میں بے دردی سے خنجر مار رہا ہو۔ وہ کیسے اس پر الزامات کی بارش کر سکتا تھا؟ درد ہوا عائش ملک؟ شاہویر نے سزاہیہ مسکراتے ہوئے چبا چبا کر پوچھا۔ عائش اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتی رہی، کہہ نہ سکی۔ ہاں، اس کے سوال و جواب پر اسے بے حد درد ہو رہا ہے۔ مجھے بھی درد ہوتا ہے جب تم مجھ سے بے اتنائی برتتی، مجھ پر الزام دھرتی ہو۔ وہ خود اذیتی سے مسکرایا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور کھڑے درد کی انتہا پر تھے۔ میں نے آپ کو فون کیا، آپ کو میسج دیے، آپ نے نہیں دیکھے۔ وہ رو دی تھی۔ اگر میں تمہاری پکار نہ سنوں تو تم کسی بھی دوسرے مرد کو خود تک رسائی دے دو گی۔ وہ جواباً غرایا تھا۔ وہ آسان کو مار ڈالتا۔ وہ ضبط ہوتے چلائی تھی۔ وکٹم وہ تھی، ظلم اس کے ساتھ ہوا تھا، ساتھ اس مرد نے چھوڑا تھا۔ پھر سامنے کھڑا مرد کیسے اسے گلٹی ثابت کر سکتا تھا؟ وہ آزان کو مار ڈالتا۔ وہ ضبط ہوتے چیخ اٹھی تھی۔ اس کے لیے تم نے مجھے مار ڈالا؟ وہ بھی حلق کے بل چیخا تھا۔ اس شاندار لیونگ روم میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔
گھڑی کی ٹک ٹک بس گونجتی رہی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گیلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی بتائے اس لڑکی کو قسمت بے رحم نہیں ہوتی۔ محبوب بے رحم ہوتا ہے، اس روئے زمین پر عائش ملک میرے لیے سب سے زیادہ بے رحم ثابت ہوئی ہے۔ وہ مضبوط مرد روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عائش ملک کی دبی دبی سسکاریاں گونجنے لگی تھیں۔ وہ خود کے لیے بھی بے رحم تھی، وہ اسے کیسے بتاتی؟ میرا قتل کر کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غراتی ہے۔ آگے سے میں خاموشی سے سہن کرتا ہوں۔ یہ ہے شاہویر ملک کا جگرا، اسے کہتے ہیں ایک عاشق، سچا عاشق۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے گرج رہا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا خود کا قتل کرنے والے کا بے دردی سے قتل کر ڈالوں۔ وہ اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے گررایا تھا۔ سیاچین پر برف کے طوفان میں دبے میرے سینے پر اس کی تصویر کا لاکٹ مجھے گرمائش پہنچاتا رہا۔ شاہویر نے گردن میں پہنی چین کو پکڑتے باہر نکالی۔ اس کے سینے پر ایک ہارٹ شیپ میں لاکٹ جھول رہا تھا جس میں عائش ملک کی تصویر تھی۔ عائش ملک اپنی تصویر دیکھتے کرب سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ درد کی انتہا بڑھنے لگی تھی۔ میرا قتل کر کے مجھ سے ہی یہ حساب مانگتی ہے، وہ دہکتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کتنے دن میں برف کے طوفان میں دربا رہا تمہارے لیے، موت تک سے لڑ گیا، تم میرے لیے خود کو بچا تک نہ سکی۔ ملال سا اس روتے ہوئے مرد کے دل میں اترا تھا۔ میں مجبور تھی، وہ اٹک اٹک کر کہتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ تم مجبور تھی، میں کومے میں تھا، وہ تندو تیز لہجے میں چلایا تھا۔ عائش بے سانس سی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں پھر سے موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ عاشق واقعی مجبور نہیں ہوتے۔ مجھے تمہارے لیے آنا چاہیے تھا، میں تمہارے لیے موت سے خود کو بچاتا رہا، تم مجھ سے دور جاتی گئی، وہ تکان زدہ لہجے میں کہتے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ گردن جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ شاہویر ملک کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، شکستہ خوردہ سا۔ وہ اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ میں کبھی رویا نہیں مگر تم نے مجھے رلا دیا، آہ تم بڑی ہی ظالم ہو۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے گردن صوفے کے پیچھے کو پھینکتے چیخ رہا تھا۔ عائش دیوار میں سمائے کرب سے آنکھیں مون گئی تھی۔ وہ چہرہ چھپائے چیخ رہا تھا۔ وہاں کھڑے ہر فرد کا دل ان چیخوں سے پھٹ رہا تھا۔ عائش ملک کا دل رک رک کر چلنے لگا یا پھر شاید بند ہو گیا تھا۔ وہ عاشق بنا چیخ رہا تھا۔ میرا دل کرتا ہے میں زاویار خانزادہ کی بوٹی بوٹی کر ڈالوں، اسے ایسی بے درد موت دوں وہ ایک ایک سانس گننے کے لیے میری قدموں میں گر گڑائے۔ تمہاری ہر سسکی ہر آنسو کا بدلہ لوں۔ اس نے تمہیں چھوا، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالوں۔ وہ اپنی گردن پیچھے کو ڈھلکائے اب چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ساکت تھا مگر اس کے لب ہل رہے تھے۔ عائش کی دبی دبی کراہیں بڑھنے لگی۔ وہ کوما میں تھا، وہ تکلیف میں تھا، وہ جان ہی نہ سکی۔ وہ روتے ہوئے سر کو جھٹک گئی۔ جان بھی لیتی وہ کیا کر ڈالتی، وہ تو خود سیاد کی قید میں تھی۔ یہاں بھی میرے فرض نے مجھے روک رکھا ہے۔ ایک عاشق کو سب کچھ ہونا چاہیے مگر ایک مجاہد نہیں۔ شاہویر مدھم سے سرگوشی نما آواز میں کہتے سیدھا ہوا، چہرے پر ہاتھ پھیرتے زکام زدہ سانس اندر کھینچی، سینے پر لٹکتا لاکٹ گریبان کے اندر ڈال دیا۔ بتاؤ کیا کروں تمہارے لیے؟ وہ خود کو شوٹ کر ڈالوں میں کیا؟ وہ تنفس زدہ سانس کے ساتھ پوچھنے لگا۔ اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے تھے، وہ لب بھینچے اپنی آستین کوہنیوں تک فول کرنے لگا۔ سرخ انگارہ آنکھیں عائش ملک پر جمی رہیں۔ کومے سے اٹھتے جیسے ہی پتہ چلا میری عائش میری نہیں رہی، دل کیا میں پھر سے مر جاؤں۔ کومے میں تمہاری یاد نے مجھے موت سے لڑنا سکھایا۔ کومے سے باہر آتے تمہارے ظلم نے مجھے پھر سے مار دیا تھا۔ ہر منظر دھندلا پڑ رہا تھا۔ بھوری کانسی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر رہی تھی۔ اسے آنسو سے دھندلاہٹ میں اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ تم سے جدائی صدیاں بن کر گزری مجھ پر، 12 مہینے نہیں سمجھو 100 صدیاں گزار دی میں نے۔ وہ کہتا رہا، آنکھیں موندے رہی، دل میں اٹھنے والا کرب سہتی رہی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا زندگی میں کچھ بھی ہو جائے تم کبھی میرے علاوہ کسی دوسرے مرد کو نظر بھر کر نہیں دیکھو گی۔ آج میں تم سے حساب مانگتا ہوں، کیا تم نے میرے علاوہ کسی دوسرے مرد کو دیکھا؟ وہ سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ عائش نگاہیں جھکا گئی تھی۔ دیکھا تھا، اسے کئی بار دیکھا تھا۔ وہ مرد گھنٹوں اسے اپنی آنکھوں میں دیکھتے رہنے کا حکم دیتا تھا۔ اسے زاویار خانزادہ یاد آیا تھا۔ اس کا ایک ایک نقش حفظ تھا، زبردستی ہی صحیح سے ہمیشہ ازبر کرواتا رہا تھا۔ وہ اس کے سر جھکانے پر دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ جہنم، عائش ملک اس کے لیے جہنم تھی۔ میں تو آج بھی وہی شاہویر ملک ہوں۔ میں کبھی دوسری عورت کو نظر بھر کر نہیں دیکھوں گا، نہ دیکھا نہ کبھی دیکھوں گا۔ قیامت آ جائے یا پھر موت، اب یہ موت میری ہو یا تمہاری یا کسی کی بھی، پھر بھی کسی دوسری عورت کو نہیں دیکھوں گا۔ ہر وعدہ تم نے توڑا، اپنے عاشق کو تم نے 2 ٹکے کا بھی نہ رہنے دیا۔
وہ تلخی سے کہتے مسکرا رہا تھا، وہ نگاہیں جھکائے کھڑی رہی، حساب کتاب لینا چاہتی تھی وہ اس مرد سے، مگر وہی اسے کٹہرے میں کھڑا کر چکا تھا۔ میرے لیے ہمیشہ ریزروڈ رہوگی تم، یہ تم نے کہا تھا، ہر سانس کے ساتھ مجھ سے کہا تھا، قسمیں وعدے تم نے بھی کھائی تھی، ہر قسم ہر وعدے کو توڑ دیا، وہ ملال سے کہہ رہا تھا۔ آج سینے کو مٹھی سے جکڑ گئی تھی، عائش کو اپنے بخت سے شکوے ہونے لگے تھے۔ میں نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا تھا عائش، ساتھ تم نے چھوڑا تھا۔ وہ آرزادہ سا بولتے گہری سانس کھینچ گیا تھا۔ تم مجبور تھی، ایک عاشق کو محبوبہ کی مجبوری نہیں نظر آتی ہے تو صرف بے وفائی۔ تم بے وفا ہو عائش ملک، بے وفا۔ شاہویر کی آنکھیں نم تھی، چہرہ گیلا تھا، اس کی آنکھوں میں ملال ہی ملال تھا۔ عائش ملک کو لگا تھا وہ اس کے دل پر اپنے لفظوں سے جوتا مار رہا ہو۔ وہ سوائے رونے کے کچھ نہ کر سکی تھی۔ ان پہاڑوں پر میں روز جلتا تھا، تڑپتا تھا، مرتا تھا۔ آسان نہیں تھا تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنا۔ میں نے دیکھا، میں نے سہا۔ ہاں، اگر تم چاہتی تھی کہ میں کسی دہشت گرد کی طرح بندوق لے کر زاویار کی حویلی میں گھس جاتا اور اسے گولیوں سے بھون ڈالتے، تمہارے کلائی پکڑ کر لے آتا، تو اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تمہارے لیے بس ایک دہشت گرد نہ بن سکا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے اپنے چہرے کے آگے رکھے ہوئے تھا، آنکھوں میں ایسی سرخی تھی، خدا کی پناہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں، مگر تم نے اسے مجھ سے زیادہ طاقتور بنا دیا۔ اپنے حقوق اس کے نام لکھوا کر وہ کارڈار لہجے میں بولتے آگے کو ہوتے میز پر مکہ مار کیا تھا۔ شیشے کی میز ایک چھناکے سے ٹوٹی تھی، ضرب بھی اتنی جاندار تھی۔ شیشے کے کچھ کرسیاں شاہویر کے ہاتھ میں پیوست ہو گئی تھیں، ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں دبوچے سے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرنے سے پہلے تم کچھ کھا کر مر جاتی تو میں واپس آتے زاویار کے سینے میں گولیاں مارتے، خود کو بھی مار لیتا، مگر تم نے کیا کیا؟ نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ کیوں؟ وہ گرج رہا تھا۔ عائش ملک زرد چہرے کے ساتھ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلے کبھی شاہویر کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ اب کانپ کیوں رہی ہو؟ چہرہ زرد کیوں ہے؟ وہ ایک عاشق حساب کتاب کر رہا ہے، تو مجھے حساب عائش ملک۔ وہ دانت پر دانت جمائے ایک لفظ پر زور دے رہا تھا۔ ایک فوجی جوان ہوں، بارود کو سینے پر لیے پھرتا ہوں، کلمہ شہادت پڑھتے دشمن کی للکار کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہوں، موت کی خواہش لیے جنگ کے لیے اترتا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے میں شاہویر ملک اتنا ڈرپوک ہو سکتا ہوں تم سے، یا پھر اس زاویار سے حساب کتاب نہ کر سکوں؟ ایک سپاہی کو سپاہی رہنے دو عائش ملک۔ جس دن سپاہی کے فرض پر عاشق نے غلبہ پا لیا، سب کچھ بکھر جائے گا، ایسی آگ بھڑکے گی، تم تو کیا، وہ زاویار خانزادہ بھی تا قیامت بجھا نہیں سکتے۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے کھڑا ہوا، گہرے سانس لیے۔ عائش بے سانسی سے دیکھ رہی تھی، سفید لٹھا چہرہ لیے وہ بھاری قدموں سے اس کی طرف آیا۔ شاہویر مسکرایا، جنونی مسکراہٹ۔ میری ہونے کے لیے تمہارا بیوہ ہونا ضروری ہے، جلد ہو جاؤ گی، بس دعا کرو شاہویر ملک فقط ایک عاشق بن جائے، اس زمین کی محبت اس کے دل سے نکل جائے۔ عائش ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں کا سر تاثر ناقابل یقین تھا۔ تم سے جتنی مرضی محبت کر لوں، مگر تم سے بھی زیادہ اپنے فرض سے محبت کرتا ہوں، بس اتنی سی محبت زیادہ تھی۔ دو انگلیوں سے جوڑے کہہ رہا تھا، آنکھیں شعلے اگلتی رہی۔ بس اتنی سی محبت نے اس زاویار کی زندگی بخش دی تھی۔ وہ ٹھنڈی مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا رہا، عائش پسینے سے نچڑے سے دیکھتی رہی۔ وہ ابسیس جنونی لگ رہا تھا۔ شاہویر نے مٹھیاں دبوچے گردن جھکائے گہری سانس لیے۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ گردن اٹھاتے وہ مسکرایا، وہی نرم لو دیتی مسکراہٹ جو ہمیشہ اس کے لبوں کا حصہ ہوتی تھی۔ یہ ہے تمہارا شاہویر، ایک اچھا عاشق۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ عائش مجسم سے کھڑی رہی، وہ مسکراتے ہوئے چلا گیا تھا۔ عائش کے فرینڈز ایک دوسرے کو دیکھتے حیران تھے، یہ شاہویر ملک وہ نہ تھا جسے سب جانتے تھے۔ عائش ملک بھی اس شاہویر ملک کو نہ جانتی تھی۔ خوف، بس خوف۔ وہ ڈیرے پر اپنے کمرے میں اونٹے منہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، پستول کے نال کو وہ اپنی ناک کی ہڈی پر گھما رہا تھا۔ سیاہ شلوار پر وہ سیاہ رنگ کی سینڈو پہنے ہوئے تھا، بیئرڈ پہلے سے تھوڑی بڑھی ہوئی تھی۔ اس کی ضد پر ڈاکٹر ٹانگ سے پلاسٹر اتار چکا تھا، مگر ڈاکٹر نے سختی سے اس ٹانگ پر زور دینے سے منع کیا تھا۔ وہ ڈاکٹر کی ہر ہدایت پر لعنت بھیج چکا تھا، مختلف دوائیوں پر دوائیاں پھانکتے وہ درد کے انجیکشن لے رہا تھا۔ اسے ہر حال میں اپنی ٹانگ ٹھیک چاہیے تھی۔ اس کمرے میں بیڈ کے گرد اس کا آدمی ملنگ جان کھڑا تھا۔ التمش کے بعد وہ اسے اپنا خاص آدمی سمجھتا تھا، جو کہ ناممکن تھا۔ ملنگ جان
براؤن رنگ کی مردانہ شال اوڑھے کب سے زاویار کے قریب کھڑا تھا۔ وہ کتنی دیر سے ایک ہی پوزیشن پر لیٹا تھا، پستول کی نوک ناک کی ہڈی پر سرسرا رہی تھی۔ جب اس مشغلے سے اکتا جاتا، ایک آدھ فائر سامنے دیوار میں کر دیتا۔ پستول میں 18 گولیاں تھی، اب میگزین میں 10 گولیاں رہ گئی تھی۔ وہ 8 گولیاں وہ یوں ہی برباد کر چکا تھا۔ وہ خیالوں میں دیوار پر ارتضیٰ خان اور شاہویر ملک کو ٹانگتے گولیاں مار رہا تھا۔ عکس خیالی تھے مگر گولیاں اصلی تھیں۔ اس کے لبوں پر ابسسڈ جنونی زہر خند مسکراہٹ تھی۔ یہ ٹانگ کام خراب کر چکی تھی، ورنہ وہ اس عورت کو اب تک اپنے پاس واپس لا چکا ہوتا۔ اسی بستر، اسی کمرے میں اب تک اس کی بے بس سسکیاں اسے لذت پہنچا رہی ہوتی۔ اف! وہ تکیے میں منہ دیتے بیڈ پر مکے مارنے لگا۔ وہ عورت، ہاں وہی عورت زاویار خانزادہ کو چاہیے تھی۔ وہ لاہور میں ہی تھی۔ ابھی تک ایک ایک پل کی اسے خبر مل رہی تھی۔ وہ اپنے عالیشان بنگلے سے ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ وہ اس بنگلے میں شاہویر کا آنا جانا تھا۔ ایک آگ تھی جو سینے میں جل رہی تھی۔ ملنگ جان، اس نے تیز آواز میں سے پکارا، جی خان۔ وہ مؤدب ہوتے زاویار کی طرف بڑھا تھا، جو بات پوچھوں ہر بات پر جھوٹ بولنا، سچ بولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تکیے میں چہرہ دیے سنجیدہ تھا، جی خان۔ ملنگ جان پریشانی سے کنپٹی کھجانے لگا، میں پاگل لگتا ہوں کیا؟ نہیں خان۔ ملنگ جان کی بات پر وہ ہنسنے لگا تھا۔ تکیے میں منہ دیے وہ تادیر ہنستا رہا تھا، یعنی میں پاگل ہو چکا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے اپنا چہرہ اوپر اٹھائے سگریٹ کو لائٹر سے جلانے لگا۔ اب سگریٹ لبوں میں دبا تھا، اس نے کروٹ نہیں لی تھی، وہ ویسے ہی الٹا پڑا رہا۔ ٹانگ کا درد اسے اجازت نہیں دے رہا تھا وہ سیدھا ہو سکتا۔ مشکل سے ہی اس نے یہ پوزیشن لی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ جانتا تھا ملنگ جان اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ سیدھی طرح وہ اسے پاگل کبھی نہ کہتا۔ وہ پاگل ہو چکا ہے، خود مانتا تھا۔ ملنگ جان کھسیانی سی مسکراہٹ لیے اب خوف زدہ تھا۔ اسے ہاں کہنا چاہیے تھا، وہ جھوٹ بول کر سچ بول چکا تھا۔ زاویار خانزادہ سے اس وقت جنونی خطبی پاگل ہی لگتا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوف زدہ کر دیتا تھا۔ سگریٹ اب اس کی انگلیوں میں دبا تھا، انگلیاں جلنے لگیں۔ اب تو ایسے ہی اس کی انگلیاں جل اٹھتی تھیں۔ آگ شاید اس کا مقدر تھی، جب کوئی بے وفا ہو جائے تو ملنگ جان کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ وہ جلتے سگریٹ کو اپنے سینے پر رکھ گیا تھا۔ انگلیوں سے زیادہ اس کے حصے کو جلنے کی ضرورت تھی جہاں وہ رہتی تھی۔ ملنگ جان سوچ میں پڑ گیا، وہ سچ بولے کہ جھوٹ؟ اسے سینے سے لگاتے ہیں سرکار۔ ملنگ جان نے سوچ سمجھ کر جھوٹ بولا تھا۔ زاویار خانزادہ پھر سے ہنسنے لگا تھا۔ تکیے میں منہ دیے وہ ہنستا ہی چلا گیا، سچ جھوٹ بن کر راحت دیتا تھا۔ سینے میں سے تو میں بھی اسے لگاؤں گا۔ وہ ہنستے ہنستے زیر لب بڑبڑایا، آنکھوں میں کرو کے ساتھ سرخی گہری ہونے لگی تھی۔ وہ جوان آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مگر اب کی بار سچ بتانا۔ وہ گردن ترچھی کر سے دیکھنے لگا۔ جی خان۔ وہ زاویار کے مزید قریب ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے مزید قریب آنے کو کہا۔ وہ اب جھکتے ہوئے زاویار کی بات سننے لگا۔ رازداری برتنا شاید ضروری تھا۔ ملنگ جان دل ہی دل میں خوش ہوا تھا، اسے التمش کے برابر کی جگہ مل جائے گی، شادی شدہ ہو۔ زاویار کی سرگوشی نما آواز پر اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا، کبھی مارا ہے اپنی عورت کو؟ زاویار خانزادہ نے مزید رازداری برتی تھی۔ بہت مارا، جب زبان درازی کرتی ہے۔ ملنگ جان نے ایسے بتایا جیسے بڑا فخریہ کام کرتا ہو۔ وہ کیا تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ نہیں خان، وہ کیوں ہم کو چھوڑ کر جائے گی؟ ہے کون اس کا ہمارے سوا؟ اس کا باپ اسے تھوڑی نہ اپنے پاس رکھے گا۔ ویسے بھی وہ ہم سے بڑا محبت کرتا ہے، جان وارتی ہے ہم پر۔ وہ اپنی مونچھوں کو گھماتے بتانے لگا، یعنی عورت کو کھونٹے سے باندھنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے؟ زاویار خانزادہ سر ہلانے لگا، سگریٹ پھر سے لبوں میں دبا لیا۔ کمبخت وہی مجھ سے نہیں کرتی جو میں اس سے کرتا ہوں، وہ مجھ سے نہیں کرتی۔ وہ پستول کی نال پھر سے اپنی ناک کی ہڈی پر رگڑنے لگا۔ ملنگ جان نے بیڈ سے نیچے گری شیشے کی بوتلوں پر متناسب نگاہ ڈالی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ ہوش میں نہیں، وہ سمجھ چکا تھا۔ ونی میں آئی تھی، خون کے بدلے کیا چاہتی تھی؟ میں اسے اپنے سر بٹھا لوں؟ وہ پچھتاؤں کی آگ میں جل رہا تھا۔ کاش وہ اسے سر پر بٹھا لیتا۔ جب عورت زبان تراسی کرے تو مرد کیا کرے؟ اس کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر کہے، تمہاری زبان سے جو شہد ٹپک رہا ہے مجھے نہیں پینا، زیادہ میٹھا ہو گیا ہے، اب بس کر دو۔ ان عورتوں کو بتاؤ جب بولتی ہیں ہم مردوں کے منہ میں کڑواہٹ کھل جاتی ہے۔ وہ کڑوا سا منہ بنا گیا تھا، ایسا لگا تھا جیسے کونین کی گولی چبا لی ہو۔ ہاتھ جب تک نہ اٹھاؤ خاموشی نہیں ہوتی تھی، مجبور کرتی تھی مجھے۔ وہ سر سانس خارج کرتے تکیے میں چہرہ دیکھا تھا، ہر سانس پچھتاوا زدہ تھی۔
اسے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ہر سانس کہتی تھی آئندہ تم نے اپنی بیوی کو مارا میں تمہاری قبر کھودوں گا۔ وہ گردن ترچھی کرتے ملنگ جان پر پستول تان کیا تھا۔ ملنگ جان کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ زاویار ہوش میں نہیں تھا، کچھ بعید نہیں تھا، وہ اسے گولی مار دیتا۔ میں اسے کبھی نہیں ماروں گا، ملنگ جان بولا، بکھلایا تھا۔ وہ تمہیں گالیاں بھی دے تب بھی نہیں مارو گے؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے خان، ملنگ جان پیچھے ہوا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے سامنے مت آنا۔ ڈوب کر مر جاؤ اپنی، تم اپنی عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو، میں تمہیں بڑے جرگے میں گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ وہ ملنگ جان کے پیروں کے گرد کئی فائر کر گیا تھا۔ ملنگ جان ہڑبڑاتے ہوئے کمرے سے تیزی سے نکل گیا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے اب دائیں طرف رکھی گئی ڈریسنگ مرر میں دیکھنے لگا۔ اپنا چہرہ نظر آیا، تمسخر اڑاتا ہوا۔ خون بہا میں آئی تھی، 100 گز کی زبان ساتھ لائی تھی۔ میری عورت تو مار ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ بڑبڑایا تھا، نقوش میں ملال ہی ملال تھا۔ اب مجھے کیا پتا تھا وہ بے قصور نکلے گی، ورنہ پہلی رات ہی اسے سینے سے لگا لیتا۔ وہ مختلف تعویلیں گڑھتے بڑبڑایا رہا تھا، تم ہی بتاؤ، میری حویلی سے بھاگ گئی، ایک گولی تو وہ ڈیزرو کرتی ہی ہے۔ وہ شیشے میں اپنے عکس کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے سیدھا ہوا تھا۔ درد کی پوری لہر اس کے وجود میں اتری تھی۔ مغرور نقوش اذیت میں گھلے تھے۔ وہ تکیے پر سر رکھتے درد سے دوہرا ہو رہا تھا۔ پستول والا ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ بے قصور ہو اس لیے تمہیں اتنا وقت دیا، اگر تم آج بھی ونی میں ہوتی تمہیں گھسیٹتا ہوا واپس لاتا۔ وہ دانت پر دانت جمائے غرایا تھا۔ وہ اپنی ٹانگ کو ہلانے کی کوشش کرنے لگا جو پتھر بنی تھی۔ وہ ہذیانی چلایا تھا، موت سے کم سزا تمہیں نہیں دوں گا۔ وہ چیختے ہوئے خود پر قابو پانے لگا تھا۔ پستول پیشانی پر سرکنے لگی۔ زاویار خانزادہ نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھائے، ایک نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ کل صبح لاہور کے لیے نکلیں گے، گاڑیاں تیار رکھو۔ وہ اپنی ٹانگ کے درد سے بے نیاز حکم دے رہا تھا۔ خان آپ کی ٹانگ، اس کے خاص آدمی نے تشویش سے کہا تھا، کل تک ٹھیک ہو جائے گی، نہ ٹھیک ہوئی تو اسٹریچر پر ڈال کر مجھے لے جانا، مگر کل ہر حال میں مجھے لاہور جانا ہے۔ وہ حکم دیتے فون بند کر چکا تھا۔ اپنی ٹانگ کو ایک بار پھر سے ہلانے کی کوشش کی، درد سے وہ پسینے سے نچڑنے لگا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے وہ گولیاں اٹھائے پانی سے نگل گیا تھا۔ یہ درد ضروری تھا، بے حد ضروری تھا۔ عائش، اگر میں تم تک اس دن ہی پہنچ جاتا تو تمہاری جان لے لیتا۔ میرا غصہ ٹھنڈا ہونے کے لیے ضروری تھا۔ وہ اپنی پیشانی پر اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے مارنے لگا تھا۔ یہ الگ بات تھی، غصہ ہر وقت ساتھ بڑھا تھا، سینے میں بارود دہک رہے تھے۔ وہ موبائل میں ہاتھ پکڑے اسکرول کرنے لگا۔ رات کاٹنے کے لیے کوئی تفریح ضروری تھی۔ اچانک سے وہ موبائل کی اسکرین پر نظر آئی تھی۔ دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ نظر آئی تو دنیا تھم گئی تھی۔ سانس سینے میں تھمنے لگی۔ وہ بلا شبہ وہی تھی، ہاں وہی تھی، نیلی آنکھوں والی ساحرانہ عورت، سیاہ لباس پہنی ہوئی تھی، سنہرے بال کھلے ہوئے تھے، دوپٹے سے ندارت وجود اپنے آپ میں ہی تباہی تھا۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا، دل کے ساتھ وقت بھی رک گیا تھا۔ میں عائش مصطفیٰ ملک ہوں۔ یہ آواز اسی عورت کی تھی، یعنی وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ساکت ہو گیا تھا، موبائل پر گرفت زنجیر ہو گئی تھی۔ پسینے سے نچڑے اس مرد کی سانس رک رک کر چلنے لگی تھی۔ میں CS کے ایگزامز دینا چاہتی تھی، ہر لڑکی کی طرح میرے خواب تھے۔ زاویار خانزادہ مجسم ہو گیا تھا، وہ شاید ہی اب سانس لے سکے۔ اس کے دل نے کہا تھا، میرے خواب میری آنکھوں سے نوچ کر پھینک دیے گئے۔ وہ خواب نوچ کر پھینکنے والا میرا شوہر تھا۔ سیاہ آنکھیں اس کے بالوں سے ہوتی اس کے دوپٹے کے ندار وجود پر ٹھہر گئی تھی۔ کنپٹی سے پسینہ ٹپکتا اس کی گردن سے ہوتے گریبان میں نچڑنے لگا۔ اس نے مجھے ونی میں لیا تھا۔ یقین نہیں آئے گا آپ سب کو، آج بھی ونی جیسی فرسودہ رسم ہے۔ وہ مدھم سا ہنسی تھی، اس کے موتیوں جیسے دانت دکھائی دینے لگے تھے۔ زاویار خانزادہ بھی ہلکا سا ہنسا تھا، جنونی خطبی ہنسی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، ونی میں جانا سراسر میرا اپنا فیصلہ تھا۔ میں نے سوچا تھا وہ شاید مجھ پر رحم کھا لے، مگر میں غلط تھی۔ پہلی رات جو تھپڑ مجھے مارے گئے، وہ ہر روز مجھے مارے گئے۔ اس کی حویلی میں مجھے کھانے کو نہیں ملتا تھا، مگر صبح شام تھپڑوں کی بہتات تھی۔ اسکرین دھندلی پڑ رہی تھی، شاید رو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کو اپنی آنکھ سے کچھ بھی ٹپکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ تھا خون۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا میں نے قبول کر لیا۔ میں ونی میں تھی، اس کا حق بنتا تھا مجھے وہ مار بھی ڈالتا۔ ایسا میں نہیں کہتی، وہ کہتا تھا۔ وہ تلخی سے ہنسی تھی۔
اوکے، میں مان لیتی ہوں زاویار خانزادہ میں آپ کی ملکیت تھی۔ وہ زہر خند لہجے میں بولتے لفظ چبا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کو اپنا نام اس کے لبوں سے زہر کے مانند محسوس ہوا تھا۔ ایسا لگا سماعتوں میں زہر ٹپکا دیا ہو۔ 1 سال اس کے پاس رہنے کے بعد اس کا بھائی واپس آ گیا، آپ سب کو یقین نہیں آئے گا، مگر میری زندگی میں سب ویسا ہی ہوا جیسے کسی ناول یا فلم میں ہوتا ہے۔ جس بھائی کے لیے وہ میرے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرتا رہا، وہی اس کے کسی دشمن کے پاس قید تھا۔ زاویار خانزادہ کو اپنی آنکھیں جلتی محسوس ہوئی تھیں، وہ اسے مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ آنکھیں موند گیا تھا، مگر آواز اس کے سماعتوں میں خنجر چلاتی رہی۔ میں نے بے قصور ہو کر ہر سزا کاٹی، میں اس کے لیے اسے معاف کرتی ہوں۔ میں نے اس کی تذلیل سہی، اس کی مار کھائی، مجھے اس سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ جھوٹی، وہ آنکھیں موندے بڑبڑایا تھا، وہ سراسر بدلہ ہی لے رہی تھی۔ وہ سراپا بدلہ تھی، وہ سراپا موت تھی۔ عائش نے ملک چھوڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ وہ سمجھ چکا تھا عائش ملک عام عورت نہ تھی، وہ کل بھی یہی کہتا تھا، وہ آج بھی یہی کہہ رہا تھا۔ وہ شہمات کے اس کھیل سے میں اسے مات دے چکی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگا گیا تھا، سردی میں بھی اسے پسینے آ رہے تھے، ہاتھ کپکپانے لگے، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا۔ مجھے جینے دو سردار زاویار خانزادہ، وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ اف، اس عورت کے مکر، وہ ہنس رہا تھا، کھوکھلی ہنسی۔ وہ اس عورت کے سینے پر بقیہ 10 گولیاں ختم کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے دل کا کیا کرتا؟ حق ہا، دل ابھی بھی اس کی مالا جپ رہا تھا۔ اس عورت کی اب واپسی اس کی موت تھی، مگر پھر بھی زاویار خانزادہ کو وہ عورت اپنے پاس چاہیے تھی۔ اسکرین پر زاویار خانزادہ کی تصویر دکھائی جا رہی تھی۔ وہ پھر سے اسکرین کو دیکھنے لگا، وہ مدھم سا مسکرا رہا تھا، وہ کھیل کے بیچ داؤ سے اچھی طرح واقف تھے۔ اب کی بار زاویار خانزادہ کی آنکھیں نہیں، سینہ چلنے لگا تھا۔ اسکرین پر وہ کھڑا نظر آیا تھا جس سے حسد و رقابت بڑی ہی گہری تھی۔ وہ بار بار اس مرد کی طرف دیکھتی، پھر بے رخی سے نگاہیں پھیر لیتی۔ نیلی آنکھوں میں عداوت بڑی گہری تھی، بھوری آنکھیں اس عداوت پر ہر بار نرمی سے مسکراتی تھی۔ زاویار خانزادہ کا تنفس غیر ہموار چلنے لگا۔ اسکرین پر موجود عورت کی آنکھوں میں بے شک عداوت بڑی ہی گہری تھی، مگر شکوے بھی پہنا تھے۔ یہ شکوے یا عداوت اس لیے نہ تھی، وہ تو اس لیے سراپا موت تھی۔ مجھے جینے دو زاویار خانزادہ، میں تمہاری ملکیت میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، تمہاری طرح مجھے بھی جینے کا حق ہے۔ میں جب نہیں جی رہا تو تم کیسے جی سکتی ہو؟ وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا۔ اگلے ہی لمحے وہ موبائل دیوار پر مار کر توڑ چکا تھا۔ ٹھا 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 دیوار پر فائر ہوئے تھے۔ اب کی بار دیوار پر وہ عائش ملک کو ٹانگے ہوئے تھا۔ وہ زمین پر پڑی تڑپتی ہوئی سے اچھی لگی تھی۔ تمہارا مر جانا خیال میں اتنا راحت بخش ہے عائش ملک، جب سچ میں تم میرے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے دو گی تو سوچو زاویار خانزادہ کو کیسا لگے گا۔ تم تو میری جان لے لو گی جان زاویار۔ وہ ہنستے ہوئے پسٹل کی نوک اپنے لبوں میں دبا گیا تھا، وہ ٹریگر پر اپنی انگلیاں مضبوطی سے جمائے ہوئے تھا، وجود پسینے سے نچڑنے لگا۔ کلک کی آواز آئی، وہ بری طرح اچھلا تھا، پستول خالی تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ جنونی سا مسکرایا تھا۔ موت اس کے لیے نہ بنی تھی، موت پر عائش ملک کا نام لکھا تھا۔ 1 ہفتے بعد وہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ شال کندھوں پر ڈالے کھڑا تھا، ہاتھ پیچھے کو باندھے۔ وہ آتش دان میں جلتی لکڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھ لیتا۔ جتنی تیزی سے وہ سامنے دیکھتا، اتنی ہی سرعت سے اسے نگاہیں چرانی پڑتی تھی۔ مٹی کے اس کارنر پر پتھر اور چینی کے بے حد خوبصورت برتن سجے تھے۔ ان کے درمیان اس نے اپنے موبائل کو اس انداز میں رکھا تھا کہ موبائل کی اسکرین واضح تھی۔ اسکرین پر وہ دشمن جاں تھی۔ زاویار خانزادہ نے شال اپنے کندھوں پر درست کی تھی، پھر سے موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالی تھی۔ مجھے طلاق چاہیے تم سے سردار زاویار، اگر طلاق نہیں دو گے تو میں خلا کا کیس تم پر دائر کر دوں گی۔ جو میرا حق ہے وہ تم مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ تمہارا قبائلی سسٹم میں نہیں مانتی۔ میں تم میں سے نہیں ہوں، میں عائش ملک ہوں، سنا تم نے؟ میں تم میں سے نہیں ہوں، مجھے آزاد کر دو۔ وہ اس کی آواز نہیں سن رہا تھا، اور اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ نیلی آنکھیں مجسم اجالا تھی۔ زاویار خانزادہ ان آنکھوں کو 1 صدی تک مجسم بنا دیکھ سکتا تھا۔ دنیا کی ساری خوبصورتی ایک طرف، زاویار خانزادہ کے لیے یہ آنکھیں ایک طرف۔ میں اقرار کرتا ہوں میں تم سے زیادہ کسی عورت سے محبت نہیں کر سکتا۔ میں اقرار کرتا ہوں تم میرا جنون ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں تم نہ رہو تو میں نہ رہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں اس پوری دنیا میں میرے لیے راحت صرف تم ہی ہو۔
तुम्हारी एक झलक के लिए मैं अपना आप कुर्बान कर दूं। मैं इकरार करता हूँ तुमने मुझे दिल की बीमारी में मुब्तला कर दिया है। मैं अब कभी भी तुमसे मूव ऑन नहीं कर सकता। मौत भी मेरा जुनून कम नहीं कर सकती। वो दिल पर हाथ रखे इकरार कर रहा था। स्क्रीन पर एक बार फिर से इसकी वीडियो चल पड़ी थी। वो क्या कह रही थी वो सुन नहीं रहा था, वो सिर्फ इसे देख रहा था। तुम्हारी आंखें मुझे हाल से बेगाना करती हैं। वो छोटे छोटे कदम लेता स्क्रीन के करीब आन खड़ा हुआ था। तुम मुझसे छिन जाओ, मेरा वजूद मिट्टी हो जाए, तुम न रहो मैं मिट्टी हो जाऊं। मुझे मिट्टी होना कबूल है मगर तुमसे दस्तबरदारी कबूल नहीं। इसकी इकरार पर आतिशदान की चटकती लकड़ियां मजीद तेजी से चटकने लगी थी। वो भारी आवाज में इकरार करता मगरूर सरदार जावियार कहीं से नहीं लग रहा था। तुम वो मलिका हो जिसके लिए मैं अपनी बादशाहत तर्क कर दूं। जंगे तुमसे, दंगे तुमसे, खून रेजी तुमसे और अमन तुमसे। मैं इकरार करता हूँ औरत से बड़ा कोई शर नहीं होता और तुम मेरे लिए शर हो। स्याह लिबास वाला मर्द जुनूनी सा मुस्कुराया था। मैं नहीं जानता कब तक एक औरत ने इस मर्द को बेड़ियां डाल दी, मगर मैं इकरार करता हूँ तुम मुझे बेड़ियां डाल चुकी हो। अब ये कभी नहीं टूट सकती। तुम तक बढ़ने वाला मेरा हर कदम जंजीर है। मौत का नाम है मिट जाना। मैं तुम्हारे जुनून में मिट जाना चाहता हूँ। मेरा जुनून कहता है जिंदगी अगर मेरे लिए ना रहे तो सांसें तुम पर भी तंग पड़ जाएं। स्क्रीन पर निगाहें गाड़े रहा, एक लब इकरार में हिलते रहे। मैं इकरार करता हूँ जर ज़मीन जन मैं से जन सबसे बड़ा फसाद है। जन से बचते बचते मैं आज जन का ही असीर हो चुका हूँ। इसके लब मत्थम सा मुस्कुराए थे। मैं असीर जन हूँ। सरदार शिकस्ता गुरूर जो एक औरत पर हार गया, वो शिकस्तगी से अब एतराफ़ कर रहा था। मेरा जुनून, मेरी मोहब्बत कहती है तुम हमेशा मेरी रहो, चाहे जिंदा रहो या मुर्दा, मगर तुम्हारी कब्र की तख्ती पर हमेशा मेरा नाम लिखा हो। इसकी सिया आंखों में सुर्खी की हिद्दत गहरी हो गई थी। तुम्हारे कब्र के कुतबे पर मैं खुद लिखूंगा, यहाँ जाने जावियार यानी सरदार जावियार की मलकियत सो रही है। एहतरामन निगाहें झुका लो। इसकी सुर्ख आंखों का जुनून बढ़ता ही जा रहा था। किसी के भारी कदमों की चाप सुनते इसने मुड़ते हुए देखा। आलियान खान को देखते इसने अपनी शाल की बक्कल मारी थी। आलियान खान भारी कदमों से जावियार के मुकाबले आन खड़े हुए थे। आलियान खान चुपती निगाहों से मोबाइल स्क्रीन पर डालते जावियार खानजादा को मुश्तल निगाहों से देखते रहे। अभी भी इस औरत की मोहब्बत बाकी है कि ख़त्म हो गया सब? वो तंजिया मुस्कुराए थे। क्या कहने आए हैं बाबा जान वो कहें। इस औरत का ताल्लुक सिर्फ मुझ तक है, मैं इसे लेकर किसी के आगे जवाबदेह नहीं हूँ। बेहद संजीदगी से कहा। पूरा कबाल तुमसे जवाब मांग रहा है, वो भी इस औरत के लिए जिसके लिए तुम किसी के आगे जवाबदेह नहीं हो। जानते हो ना क्या होगा? आलियान खान तंजिया मुस्कुराए थे। क्या करूं मैं फिर? क्या चाहते हैं मैं इसे गोली मार दूं ताकि वो मुझे सरदारी के ओहदे से खारिज ना कर दें? वो भी आई ब्रोच गाते पूछने लगा था। अपनी जगह कोई नहीं छोड़ता, ये तुम्हारा हक है, तुम ही इसके मालिक हो। सरदारी छूट गई तो ताकत भी जाएगी। आलियान खान ने तहम्मुल से समझाया। क्या चाहता है जिरका? वो अपनी आईब्रो एक उंगली बेचैनी से मसलने लगा। ताकत तो एक नशा था। उफ, इस औरत के नशे के साथ ये नशा भी इसके वजूद में रच बस गया था। दोनों से छुटकारा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसे वापस लाओ। वो सबके सामने माफ़ी मांगे या फिर सबके सामने माफ़ी मांगने वाली बात पर वो सर छटक गया था। ये ताक़यामत मुमकिन नहीं था। वो गुनाहगार सिर्फ इसकी थी। या फिर जावियार ने आगे को होते पूछा, या फिर इसे तलाक दे दूं? ऐसा नहीं होगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। वो दूसरी ऑप्शन में भी रद्द कर गया था। जानते हो पूरी दुनिया हमारे फैसलों पर थू थू कर रही है। तुम्हें एक जाबर करप्ट सरदार साबित करने की कोशिश की जा रही है। कबाल सिस्टम पर बात कर रही है, हमें नंगा कर रही है। दुश्मनी ख़त्म करने के लिए तुम्हारा निकाह किया, अपने बेटे का कत्ल तक माफ़ कर दिया था। ये सिला मिल रहा है। आलियान खान गरज रहे थे। वनी रस्म दुश्मनी ख़त्म नहीं करती बाबा जान, ये भी बदले की बुनियाद है। इसमें एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान को नीचा दिखाता है। बेटी देने वाला नजरें झुकाए होता, बेटी लेने वाला फ़ख्र से सर उठाए होता। आपने किसी को माफ़ नहीं किया था, बल्कि अपनी इज्जत अपने इलाके में बढ़ाई थी। वो मध्यम लहजे में बोलते। आलियान खान का चेहरा सुर्ख कर गया था। दुश्मनी तुमने निभाई जावियार, वो भी एक औरत से। हमारी पूरी नस्ल ने किसी औरत से ऐसे बदला नहीं लिया होगा जैसे तुम ले चुके हो। अच्छी कोशिश है, मगर मुझे ज़रा बराबर शर्मिंदगी नहीं। वो अपनी शॉल की बक्कल एक बार फिर से मार गया था। स्याह आंखें आलियान खान की सुर्ख आंखों में गड़ी रहीं। मैंने आपसे कहा था मैं बनी में औरत नहीं लेना चाहता। मुझे मजबूर किया गया था। अब मैं इस औरत को नहीं छोड़ना चाहता। आप फिर मुझे मजबूर करने आ गए हैं। सरदार साहब यार, अपनी औरत को छोड़ दे, ये नामुमकिन है।
दो टोक लहजे में बोलते आतिशदान के सामने जा खड़ा हुआ था। आलियान खान की तरफ से पुश्त कर ली। औरतें बहुत है ज़ावियार, आलियान खान बुलंद आवाज़ में बोले थे। हाँ, मगर इनमें से कोई आयश नहीं है। वो आतिशदान पर नजरें जमाए रहा था, पलटा न था। किसी दूसरी औरत को अपना बनाओगे, तुम्हें औरत का सुख मिलेगा, तो आयश को भूल जाओगे। आलियान खान ने एक बार फिर से अपनी सी कोशिश की थी। औरत का सुख मुझे मिल चुका है, मेरे सारे दुख भी इसी से मशरूत, मेरे सारे सुख भी इसी से। वो अजहद संजीदा था, जन तबाही लाती है, आलियान खान ने निकाहदार लहजे में कहा था। ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मध्यम लहजे में एतराफ़ किया, बच जाओ इस तबाही से, इससे पहले पछतावे के लिए कुछ न बचे। तंदो तेज लहजे में वार्न किया गया, पछता ही रहा हूँ। गर्दन झुकाए कहा, मुठियाँ भिज गई, काश इस इर्तिज़ा को इस दिन गोली मार देता जिस दिन वो इसे वापस मिला था। वह मोहब्बत इसे बर्बाद कर रही थी, चाहे वो मोहब्बत इर्तिज़ा खान के लिए हो या आयश के लिए। वो बर्बाद हो चुका था, वो बेकसूर है, इसलिए इसे बख्श दो। आलियान खान ने इसकी चौड़ी पुश्त पर नजरें जमाए कहा था। वो सीने पर अब हाथ बांधे आयश को मोबाइल स्क्रीन पर देख रहा था। वो इसे देखते मुजस्सम था। वो बेकसूर है तो मैं भी बेकसूर हूँ, वो लाइल्म थी तो मैं भी लाइल्म था। इसने अपनी गर्दन खंजर की नोक पर रख दी थी, खंजर ने गर्दन कलम करनी ही थी। वो फूर फूर जख्मी सा कह रहा था, औरत मर्द से मोहब्बत करे तो इसका हर जुल्म माफ़ कर देती है। आयश तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो तुम्हें अब कभी माफ़ नहीं करेगी। वहाँ चोट की गई थी जहाँ वो दर्द से तड़प जाए। वो दर्द से तड़पा था, मगर चेहरे पर ना आने दिया। दुनिया में हर शादी मोहब्बत से नहीं चलती। शादी नाम समझौता है, समझौता वो करेगी, मोहब्बत मैं कर लूँगा। आतिशदान का धुआं अब इसके लिए जहर बन गया था। वो इससे मोहब्बत नहीं करती, सारी दुनिया जान चुकी थी। कमबख्त इसका दिल आज भी खुश फहम सा था। मोहब्बत ना हो तो बेशक समझौते से शादियाँ चल जाती हैं, मगर औरत के दिल में दूसरा मर्द बसा हो तो सबसे पहले समझौता मर्द तोड़ता है। अब की बार वो हर्ट ना होने का भ्रम ना दिखा सका था। इसने मुड़ते हुए आलियान खान पर निगाह डाली थी। इससे आंखों में दर्द की इंतहाई थी। इस हर्ट होना ज़्यादा बेहतर था। वो चाहते थे कि वो दर्द की इंतहा पर जाते ये किस्सा ख़त्म करते। बात जब गैरत पर आ जाए तो मर्द का इश्क छोटा पड़ने लगता है। ज़ावियार खानज़ादा इस औरत पर फातिहा पढ़ ले, वो यही चाहते थे। वो जहाँ का था वहीं खड़ा रह गया था, कदम हिलने से कासिर थे। वो किसी और को चाहती है ये भी सारी दुनिया जान चुकी थी। मलाल से इसके दिल के ज़ख्म उखड़ने लगे थे। मलाल, गहरा मलाल, इस औरत को चाहने का मलाल। आतिशदान का धुआं आंखों में उतर आया था। आतिशदान की जलती आग सीने में सुलगने लगी। वो अपने और आलियान खान के दरमियान का फासला एक ही जश्न में तय कर गया था। फासला तय करना ही था, तो चाहे दुनिया के जवाब देने के लिए या फिर इस औरत को अपने पास वापस लाने के लिए। आप मुझे तबाह होने से रोकना चाहते हैं, मगर मुझे मज़ीद तबाही की तरफ धकेल चुके हैं। बात आप मेरी गैरत पर ले आए हैं। मेरी गैरत अब कहती है मर जाओ या मार दो, तुम पछताओगे ज़ावियार। आलियान खान को इसके जुनून से खौफ आया था। जंग कभी अमन नहीं लाती, पछतावे ही आखिर में बचते हैं। मैं पछताना चाहता हूँ। वो महम सा मुस्कुराया था। से आंखों की सुर्खी कहती थी तबाही का अब दूसरा नाम ज़ावियार खानज़ादा था। औरत के लिए हुई जंग ख़ानदान बर्बाद कर देती है। ज़ावियार, आलियान खान ने इस ज़िद्दी इंसान को देखते गहरी सांस ली थी। तबाहशुदा बदहाल मर्द इस वक्त ज़ावियार खानज़ादा नजर आता था। मेरा ख़ानदान अब मेरा कहाँ रहा? मेरी गैरत के साथ जिसने खेला वो रिश्ते में आपका बेटा लगता है। जिसे आप सीने से लगाए बैठे हैं, इसे सीने से लगाए आप साबित कर चुके हैं। आपका सिर्फ एक ही बेटा है। वो ज़ख्मी लहजे में बोलते मुस्कुराया, क्या चाहते हो मैं अपने बेटे को ही अपने हाथों से गोली मार दूँ? नहीं। वो सर छटकते पीछे हुआ था। मिट्टी के कॉर्नर से मोबाइल पकड़ते कमीज की जेब में डाला, मेज से पिस्टल उठाते वो इसकी मैगजीन में गोलियां चेक कर रहा था। आप अपने बेटे से मोहब्बत निभाए, मैं रिवायत याद रखूंगा। जब गैरत पर कोई हाथ डाले तो इसके सीने में गोलियां मार देनी चाहिए। था 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 आतिशदान वाला ये गर्म कमरा गोलियों से गूंज उठा था। अपने भाई को मारोगे? भाई के लिए मैंने खुद को बर्बाद कर डाला। मैं इसका भाई हूँ, ये इसने याद नहीं रखा। पिस्टल वो अपनी कमीज पर बंधी बेल्ट में अरसता हुआ आलियान खान की तरफ बढ़ा था। से आंखें आलियान खान की शर्ट पर फीली आंखों में गाड़ती थी। आश वो औरत है जिसके लिए मैं अपनों का खून कर दूंगा। इर्तिज़ा को कहिएगा मेरे सामने मत आए। अगर वो कभी आया तो इस बार इर्तिज़ा का जनाजा गायबाना नहीं पढ़ा जाएगा। वो रुका नहीं था, इस कमरे से निकलता चला गया था। डेरे के बाहर आते वो अपनी स्याह परादों में आन बैठा था।
اس کے پیچھے کھڑی گاڑی میں اس کے آدمی بیٹھے تھے۔ اس کی گاڑی تندو تیز پتھریلی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ بلند و بانگ پہاڑ تیزی سے چھوٹتے جا رہے تھے۔ اب یہ گاڑی اس شہر میں رکنی تھی جہاں وہ بے وفا عورت سانس لیتی تھی۔ وہ عورت اس کی زندگی میں آخر کیوں آئی تھی؟ سیاہ کی اپنے وقت کو کوس رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔